السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. BA/FY آپشنل پیپر فرسٹ کے نصاب میں داستان اور ناول دونوں شامل ہیں. اس سے قبل اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے داستان کی تعریف، اس کا آغاز، اس کا ارتقاء، اس کے ساتھ ساتھ اجزائے ترکیبی پڑھے ہیں. داستان کی یہ بنیادی باتیں معلوم کرنے کے بعد ہم نے فسانہ آزاد سے اخذ کردہ ایک اہم داستان جس کا نام تھا داروغہ کی پانچوں انگلیاں گھی میں. دراصل فسانہ آزاد کا یہ اقتباس ہے، بہت ہی خوبصورت تھا. اس اقتباس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح مفاد پرست لوگ اور کرپٹڈ رشوت خور لوگ ہر حال میں رشوت خوری کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. کسی سے اپنا حق طلب کرنا، کسی بھی کام میں وہ رشوت طلب کرتے ہیں، اور بالخصوص جب حکمران نااہل ہو تو اس طرح کے لوگوں کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس بات کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے فسانہ آزاد میں پیش کی گئی تھی کہ داروغہ کس طریقے سے رشوت کو حاصل کرتا ہے اور اس رشوت پر دیگر اور لوگ بھی جو ہے کس طرح اپنا حق جتاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے نصاب میں دوسری ایک اہم داستان ہے جس کا نام ہے فسانہ عجائب. فسانہ عجائب میں ایک اقتباس ہے جس کا نام ہے قصہ جان عالم اور انجمن آرا، جو فسانہ عجائب سے اخذ کیا گیا ہے. داستان یہ جو ہے مافوق الفطرت عناصر کی مدد سے اور تخیل کی آمیزش سے لکھی جانے والی سب سے قدیم نثری صنف ہے. اردو میں بہت سارے بڑی داستانیں لکھی گئی ہیں، کچھ ترجمہ کی گئی ہیں. فارسی کی داستانوں کا، عربی کی داستانوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے. جیسے باغ و بہار ہے، یہ بھی ترجمہ کر ہی اردو میں آئی ہے. لیکن مرزا رجب علی بیگ سرور کی یہ جو لکھی ہوئی داستان ہے فسانہ عجائب، یہ تباہ کردہ یعنی بذات خود اس کو جو ہے انہوں نے لکھی ہے، ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے. یہ کسی اور زبان سے ترجمہ کر نہیں آئی ہوئی ہے. تباہ کردہ داستانوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کو مرزا رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے. وہ لکھنوی تھے، لہذا ہمیں ان کی اس داستان میں لکھنوی انداز جا بجا محسوس ہوتا ہے، لکھنوی تہذیب محسوس ہوتی ہے. اور سرور لکھنؤ کے پہلے جو ہے مصنف نثر ہیں. آپ کی پیدائش 1786 میں ہوئی ہے اور آپ کا انتقال 1867 میں ہوا ہے. یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ تھا. وہ عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے، اور جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی تہذیب کے اثرات بچوں پر بھی نمودار ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے چونکہ والد بھی سرور کے بذات خود ایک شاعر بھی تھے اور مصنف بھی تھے، تو فرزند بھی جو ہے ویسے ہی نکلے. وہ ایک بہت بڑے شاعر، ایک بہت بڑے مصنف کے طور پر ہمارے سامنے ہیں. مرزا رجب علی بیگ سرور کی تربیت حزب روایت، جیسے بچوں کی پہلے زمانے میں تربیت گھر پر ہوا کرتی، ابتدائی تعلیم بھی گھر پر ہوا کرتی تھی، تو ان کی بھی تعلیم و تربیت بھی ابتدائی گھر پر ہوئی. اور لکھنؤ کی ادبی وہ رنگین فضا میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور یہی جو کیفیت تھی لکھنؤ کی، اس کیفیت کو انہوں نے اپنی شخصیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمو لیا ہے. سرور بحیثیت داستان نگار ہمارے سامنے ہے،
لیکن اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے. وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے اور اپنے زمانے کے خطاط بھی تھے، بہترین خطاطی کیا کرتے تھے. زبان و ادب کے علاوہ انہیں موسیقی سے بھی بہت زیادہ لگاؤ تھا اور اس فن میں انہوں نے بہت زیادہ مہارت حاصل کر لی تھی. کہا جاتا ہے کہ 1824 میں نواب غازی الدین حیدر کے حکم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا، یعنی لکھنؤ سے باہر بھیج دیا گیا تھا. کوئی سیاسی وجوہات ہوں گے، جو بھی معاملات تھے، لیکن نواب صاحب نے انہیں جو ہے جلا وطن کر دیا. جلا وطن کرنے کے بعد وہ بحالت مجبوری کانپور چلے آئے. کانپور چلے آنے کے بعد انہوں نے وہاں گوشہ نشینی کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا. گوشہ نشینی سے مراد لوگوں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر دیا، تنہائی میں رہنے لگے. بعض دفعہ تنہائی بھی انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے، اور یہاں اردو ادب کے لیے سرور کی گوشہ نشینی وہ نعمت کی ہی شکل میں سامنے آتی ہے. کس طرح کہ اس زمانے میں انہوں نے اپنی ایک لازوال تصنیف، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، فسانہ عجائب، اسی زمانے میں لکھی. انسان کو وقت ملتا ہے، تنہائی ملتی ہے، تھوڑا سا سکون بھی ملتا ہے لوگوں سے روابط میں نہ رہنے سے، اور یہی جو ہے فیض اردو ادب کو ان سے حاصل ہوا کہ اردو ادب میں ایک لازوال تصنیف جس کا نام فسانہ عجائب وہ لکھی گئی. پھر نواب نصیر الدین حیدر کے عہد میں پھر دوبارہ سے یہ لکھنؤ واپس آئے، اور 1864 میں سرور کو واجد علی شاہ نے اپنے درباری شعراء میں شامل کر لیا اور 50 روپے ماہوار تنخواہ کے حساب سے انہیں اپنے دربار میں رکھا. دیکھیے، مہاراجہ سیودان سنگھ نے بھی سرور کو اپنے یہاں پر دعوت دی. مہاراجہ پٹیالہ نے بھی ان کی لیاقت کا اعتراف کیا اور ان کی لیاقت کا اعتراف کرتے ہوئے جواہر نگار طلائی چوڑیوں کا ایک جوڑا بھیجا تھا. خیر، یہ ان کی اپنی تعلیمی لیاقت تھی، قابلیت تھی، جس کو دیگر اور بھی لوگ مانا کرتے تھے. اپنی آخر عمر میں سرور جو ہے آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور 1867 میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اپنے پیچھے انہوں نے فسانہ عجائب جیسی لازوال داستان چھوڑ گئی ہے. اردو فسانہ عجائب کا شمار اردو کے چند اہم کتابوں میں ہوتا ہے، جس کے بغیر اردو ادب کا مطالعہ مکمل نہیں ہو سکتا. کافی اہم کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، کافی یہ لکھنؤ کی تہذیب اور شخصیت کے آئینہ دار ہے. لکھنؤ کی تہذیب سرور کی زبان و بیان کی بدولت اس کتاب میں ہمیں بڑی خوبی سے پڑھنے میں آتی ہے. ہم جب فسانہ عجائب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرور کی بدولت، چونکہ سرور کا تعلق لکھنؤ سے رہا، لکھنؤ میں چھوٹے سے بڑے ہوئے، لکھنؤ کی زندگی کو سمجھاتا، لکھنؤ کی تہذیب کو سمجھاتا، لکھنؤ کی معاشرتی زندگی میں رچے بسے تھے، تہذیبی رنگینی دنیا میں وہ رچے بسے تھے. اور جب انہوں نے فسانہ عجائب لکھا تو اپنے اسی تجربے کا استعمال انہوں نے جو ہے اس کتاب میں کیا. جب ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھنوی تہذیب اس میں سمٹی ہوئی نظر آتی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب مرزا غالب نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو لکھا تھا کہ دلی کا مضمون اور لکھنؤ کی زبان مستند ہے. شاید ان کے ذہن میں اس وقت فسانہ عجائب کا تصور رہا ہوگا، کیونکہ وہ اس کتاب کو پسند بھی کیا کرتے تھے اور سرور کی انشا پردازی کے وہ قائل تھے. اور ان کا دعویٰ تھا کہ انداز بیان کی خوبی میں فسانہ عجائب بے نظیر ہے، اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے. بے نظیر یعنی بے مثل ہے فسانہ عجائب. میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ فسانہ عجائب جو ہے ایک تبازات ہے، اس کے اندر جو قصہ لکھا گیا وہ تبازات ہے، کسی اور زبان سے ترجمہ کیا ہوا نہیں ہے. سرور نے خود اسے لکھا ہے. یہ معمولی حسن و عشق کا قصہ ہے. اس میں طلسم ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ داستانوں میں خیالی دنیا ہوتی ہے، ہاں، ما فوق الفطرت عناصر کا
سہارا لیا جاتا ہے، دیوتاؤں، لڑائی، جادوگر، ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ ہاں، سفر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اردو کی ایک بہت ہی اہم داستان، ہاں، قصے چار درویش، جس کو ہم باغ و بہار کہتے ہیں، اس میں بھی ہے نا کہ مختلف شہزادے یا تاجر جو ہے سفر کرتے ہیں، مختلف مقامات پر جاتے ہیں۔ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے اس قسم کی باتیں جو داستانوں میں شامل ہوتی ہیں۔ سفر کے عجائبات و غرائبات بکثرت اس داستان میں موجود ہے۔ سرور نے لکھنوی زندگی کے مناظر کو بڑے مزے لے لے کر بیان کیا، اور ان کی تفصیلات میں لکھنؤ کی زندگی، وہاں کی رسمیں، شان و شکوہ، غرض ہر چیز ایک تصویر بن کر نظر کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ تھا دراصل فسانہ عجائب کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نصاب میں اس کتاب سے اخذ کردہ ایک چھوٹا سا واقعہ شامل کیا گیا ہے۔ وہ چھوٹا سا واقعہ کیا ہے؟ قصہ جان عالم کا۔ جان عالم شہزادہ ہے اور انجمن آرا کسی ملک کی شہزادی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تخیل کی آمیزی داستانوں کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور داستانوں کے کردار عموماً اکثر و بیشتر جو ہے شہزادوں اور شہزادیوں پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ بالکل یہاں بھی اسی طرح کی ایک داستان، ایک قصہ، ایک واقعہ جو ہے پیش کیا گیا ہے، جس میں ایک شہزادہ بغیر دیکھی ہوئی، بس جس کے قصے واقعات ایک طوطے کے زبانی ایک شہزادی کی خوبصورتی کا واقعہ سن کر، شہزادی کی خوبصورتی کی باتیں سن کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے کی خاطر، اس سے ملنے کی خاطر، اس کو پانے کی تمنا میں وہ ایک دور دراز علاقے کا سفر کرتا ہے، اور ان میں اس کو بہت سارے مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ اپنے منزل پر پہنچتا ہے۔ اور یہ ہر داستان کا جز ہے، عنصر یہ ہے کہ شہزادہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا میں نکلتا ہے، اور جو ہے اس کو بہت سارے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں بھی بالکل اسی طرح ہے، جس میں کہا گیا کہ ایک ملک ہے جس کا نام ختن ہے۔ کہتے ہیں ملک ختن میں ایک شہر تھا جس کا نام فسط آباد تھا، اور یہ شہر بہت ہی خوبصورت تھا، پر رونق تھا اور خوبصورت تھا۔ اس کی گلیاں بہت ہی خوبصورت تھی، اور جو دیکھتا اس میں رہنے کی تمنا کرتا۔ یہاں کے بازاروں میں کافی چہل پہل تھی، سڑکیں قابل خوبصورت تھی، ہموار تھی، صاف و شفاف تھی۔ کسی بھی شہر کی خوبصورتی کا اندازہ وہاں کی صفائیت پر مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ بھی بڑا صاف و شفاف شہر تھا، مکانات مضبوط اور شاندار تھی۔ اس شہر میں بسنے والے تمام اشخاص بڑے ہی خوش و خرم زندگی گزارتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کا بادشاہ بھی بڑا نیک تھا، قابل تھا۔ اس ملک کا بادشاہ بڑی ہی شان و شوکت والا تھا، اور اس کے خدمت گزار بھی ایسے تھے کہ سکندر اور دارا جیسے بادشاہ بھی کیا ہو۔ اس بادشاہ کا نام فیروز بخت تھا۔ ملک ختن کے بادشاہ کا نام فیروز بخت تھا۔ اب دیگر دیکھتے ہیں کہ جب کہانی شروع ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر بادشاہوں کے مصائب کا بھی اس میں تذکرہ آ جاتا ہے، یہاں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ فیروز بخت یقیناً قسمت کا سکندر ہے، اس کو ہر نعمت عطا ہوئی ہے، بڑا سا ملک، خوبصورت شہری، اچھے پرامن ماحول، حکومت کرنے کے لیے وہ تمام پرسکون حکومت کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع اس کے پاس موجود تھے، جس میں ایک بادشاہ پرسکون زندگی گزارتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر انسان کو پوری کائنات نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی واقع رہ جاتی، تب کہیں جا کر انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی، اس چیز کو لینے کی، اس چیز کی تمنا کرنے کی۔ پھر رجوع ہوتا، اگر انسان کو سبھی چیزیں یوں ہی مل جائے تو پھر خدا کا خیال کون کرے گا، خدا سے تڑپ کر کون مانگے گا۔ یہاں بھی اتفاق سے ویسا ہی ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا تھا فیروز بخت کو، لیکن اس کو اللہ نے اولاد سے محروم کر دیا تھا، مگر اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اور وہ ہر وقت رو رو کے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بیٹا بخش دے۔ آخرکار اس کی دعا رنگ بدلاتی ہے، اور اس کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس بیٹے کا نام یعنی شہزادے کا نام
جان عالم رکھا جاتا ہے۔ جان عالم کو خدا نے بہت خوبصورتی عطا کی تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھا جان عالم، شہزادہ تھا، شہزادوں کی طرح خوبصورت تھا وہ، 14ویں کا چاند اس کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ بخول جو ہے مرزا رجب علی بیگ، یہ بچہ کیا پیدا ہوا کہ محل میں عید کا ایک سماں برپا ہو گیا تھا۔ بادشاہ ظاہری بات ہے، اتنی بڑی خوشی ہوئی ہے بادشاہ کو، تو اس خوشی کا اظہار بھی وہ اسی طریقے سے کرے گا۔ ہر کوئی اپنی خوشی کا اظہار اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ یہاں بھی جو ہے بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، اور رعایا کو اپنی خوشی میں شریک کرتا ہے، ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے، ان گنت لونڈیوں کو جو ہے غلاموں کو آزاد کر دیتا ہے، اور شاہی خزانے کا منہ کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی محتاج ہی نہیں رہتا، ہر ایک کو دولت لٹائی جاتی ہے، غریب رعایا کو معاف کر دیا جاتا ہے، جگہ جگہ مسجدیں، مدرسے، سرائیں مسافر خانہ وغیرہ جو ہے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ سارے شہر میں خوب دھوم دھام مچی ہوئی ہوتی ہے، کس بات کی؟ شہزادے کی پیدائش کی خوشی کی، اور ساری رعایا شاد کام ہوتی ہے۔ شاد کام یعنی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، نجومی، پنڈت سبھی لوگ حاضر رہتے ہیں، اور ہر کوئی حساب لگا کر جو ہے، اور اپنی پوتی کی یعنی وہ جو بھی کتابیں ہوتی ہیں جس سے وہ تقدیر کا، حالانکہ یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، فال کھلنا برا فعل ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، فال کھلنا گناہ ہے، لیکن داستانیں ہیں، کہانی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں رہتا، اور فال کھولنے کا مزاج عموماً کچھ لوگوں میں ہوتا بھی ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان اپنی مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس سے ممانعت کی گئی۔ میرے خیال یہاں پہ شہزادے کی قسمت کو بتانے کے لیے کہ مستقبل میں وہ کیسا رہے گا، اس کے کون کون سے خطرات لاحق ہوں گے، یہ تمام باتیں بتلانے کے لیے بادشاہ جو ہے مختلف نجومیوں کو، پنڈتوں کو بلاتا ہے، اور وہ لوگ حاضر ہو کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے باتیں بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شہزادہ تو بڑا خوبصورت پیدا ہوا ہے، اس کا مستقبل بھی بہت اچھا ہے، وہ بہت حکومت کرے گا، راج پاک کرے گا، لیکن 15واں برس جب وہ 15 سال کا ہوگا تو وہ اس کی زندگی پر بہت ہی کیا کہیں گے، بہت بھاری، بہت زیادہ مصائب، مشکلات کا سبب بنے گا۔ کیسا کہ ایک پکھیرو کہتے ہیں پرندے کو، ایک پرندہ شہزادی کی زندگی میں آئے گا، اور اس کی کھٹ پٹ سے شہزادہ راج پاک چھوڑ دے گا، اس کی باتوں میں آ کر، کھٹ پٹ سے مراد اس کی باتوں میں آ کر شہزادہ راج پاک یعنی حکومت کرنے سے وہ چھوڑ دے گا، اور چھوڑ کر شہزادہ انگنت لامحدود کشٹ کہتے ہیں محنت کو، مصائب کو، پریشانیوں کو، انگنت کشٹ اٹھائے گا، اور مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، بہت زیادہ مصیبتیں اس کی زندگی میں آئیں گی، ایک پکھیرو، ایک پرندے کے سبب۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ اپنی اس تکالیفوں سے آزادی بھی حاصل کرے گا۔ اس کو اس سفر میں، اس پریشانیوں کے بعد، کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے، لہذا اس کو ایک سندر رانی ہاتھ آئے گی جو چرنوں پر جی وارے گی، چرنوں پر، قدموں پر، سندر خوبصورت رانی اس کو حاصل ہوگی، ملے گی، وہ اس سے شادی کرے گا، وہ اس پر اپنی جان نچھاور کرتے رہیں گے۔ اس رانی کا باپ بگڑے کام بنائے گا، وہ بادشاہ جو رانی کا باپ ہے وہ بڑا ہی طاقتور ہوگا، بگڑے کام بنائے گا، اور ایسے گر سکھائے گا شہزادے کو کہ جس سے بیری مارے جائے اور منہ کی کھائے، دشمن جو ہے شکست کھا جائیں گے، اس طریقے کے گر جو ہے شہزادے کو سکھائے گا۔ ایسے سمے بھی آئیں گے کہ نر ناری لڑیں گے، عورت اور آدمی بھی لڑیں گے، اور پرتھوی پر ہلچل پڑے گی، اپنے چھڑ جائیں گے، نگر کھوج کرائیں گے، پر سب بچھڑے مل جائیں گے۔ یہ تو کھو جائے گا لیکن زمانے کے بعد یہ مل جائے گا، شہزادہ راج کرے گا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ باتیں مختلف نجومیاں بادشاہ کو کہتے ہیں، اور بادشاہ ان تمام باتوں کو سن کر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن کر کیا سکتے ہیں، مستقبل کو تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں انسان کے اپنے مستقبل کو بہتر بنائے، لیکن انہونی جو ہونا ہے وہ ہو بھی جاتی ہے۔
کچھ باتوں پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، لہٰذا بادشاہ غمگین ہوتا ہے، پھر بولتا ہے اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اللہ کی ذات سے وہ اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے، اور آخر میں سب کو انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کر دیتا ہے۔ اب شہزادے کی پرورش ہوتی ہے، اچھی طریقے سے ہوتی ہے، شہزادہ بڑا ہوتا ہے اور بہت ہی کم عمری میں بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے، اور بہت لہیم شہیم طاقتور نظر آتا ہے، ہر کوئی دیکھ کر دنگ رہتا ہے شہزادی کی خوبصورتی، اس کی تندرستی، ہر فن میں کمال حاصل کرتا ہے شہزادہ۔ 14 برس اب پورے ہونے لگتے ہیں دیکھتے دیکھتے، تو درباریوں نے اب بادشاہ کو صلاح دی تھی، کیونکہ سب واقف ہیں کہ 15واں برس جو ہے شہزادے پر بڑا ہی بھاری ہے، تو درباریوں نے صلاح دی کہ اب شہزادہ اللہ کے کرم سے جوان ہوا ہے، لہٰذا شادی کا بندوبست ہو جانا چاہیے۔ تالاش شروع ہوتی ہے، تالاش شروع ہونے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت نیک طبیعت شہزادی جس کا نام ہے ماہ طلعت، کیا نام ہے اس کا؟ ماہ طلعت، اس شہزادی سے جان عالم کی شادی بڑی دھوم دھام سے منعقد ہوتی۔ اب یہاں سے جو ہے شہزادے کی ہمارا اقتباس بھی شروع ہوتا ہے، اور شہزادے کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس کا تذکرہ جو ہے نجومیوں نے کیا تھا۔ اب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بادشاہ کی اجازت سے شہزادہ جان عالم صبح شام گھوڑے کی پر سوار ہو کر سیر کو جایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیر کرتے ہوئے شہزادہ بازار سے گزرتا ہے، ایک جگہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور قریب 70-80 آدمی ایسے ہیں، 70-80 برس کا ایک آدمی، نہایت بوڑھا آدمی جو ہے اس بھیڑ میں ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک پنجرا ہے۔ پنجرے میں کون ہوتا ہے؟ پکیرو، پرندہ، طوطا مینا جو بھی ہے۔ اب شہزادہ جو ہے اس شہزادے کو دیکھ کر اس پنجرے کے اندر موجود طوطا اپنے مالک سے کہتا ہے، یعنی بولنے والا طوطا اس پنجرے میں رہتا ہے۔ اب وہ پنجرا میں جو طوطا ہے، وہ طوطا شہزادے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ لے تیرا نصیب جاگا، کہ اب تیری قسمت جاگ گئے، کیونکہ اب یہ شہزادہ مجھے خریدے گا، تیری غریبی اب گھڑی کی مہمان ہے، اب کوئی گھڑی 2 گھڑی کی مہمان ہے، اب تیری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، میں کچھ نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ ایک مٹھی پر، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اگر بلی کھا جائے تو اس کا ایک لقمہ، مگر شہزادہ مجھے پسند کر لے تو اس سے تیری تقدیر بدل جائے گی، تیرا دامن موتیوں سے بھرا جائے گا۔ شہزادے نے ایک پرندے کو جب دیکھا، اس پرندے کو کہ وہ فر باتیں کر رہا ہے، اب انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جانور خوبصورت ہو تو اس کی طرف اس کی کشش ہوتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ شہزادے کو بھی بڑا اچھا دکھتا ہے، تو اچھی باتیں کر رہا ہے، میٹھی باتیں کر رہا ہے، تو وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے، اور اس کی عقل کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ جب پنجرا ہاتھ میں لے کے پوچھتا ہے کہ بھائی بڑا طوطا خوبصورت ہے، اس طوطے کی قیمت کیا ہے؟ ہاں، پنجرا ہاتھ میں لے کے وہ دام پوچھے، بوڑھا جواب دینے ہی کو تھا، چھک سے طوطا بول پڑتا ہے، ارے صاحب، غریب کے مال کا مول کون دیتا ہے؟ غریب کے مال کوئی بھی یوں ہی بے مول لے لیتا ہے، کوئی بھی مول نہیں دیتا ہے۔ طوطا بڑا ہوشیار تھا نا، وہ جانتا تھا اگر مالک بولے گا تو ہو سکتا ہے 100 200 500 1000 2000 میں اس کی جو حیثیت تھی، وہ جو بڑا فگر جانتا تھا، بڑی قیمت جانتا تھا اس کے اپنی حیثیت سے، وہ کہتا تھا، لیکن طوطا بڑا ہوشیار تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ شہزادہ ہے اور اس سے کس طریقے سے رقم اینکنی ہے، لینی ہے، قیمت بڑھانی ہے، لہذا وہ جھک سے بولتا ہے کہ کون ہے صاحب، غریبوں کا جو ہے کوئی مول تول کوئی بھی نہیں کرتا، سب اونے پونے لے لیتے ہیں۔ تو اب شہزادہ ہے، شہزادہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اس طوطے کو لے لیتا ہے اور اس کی 1,00,000 روپے قیمت ادا کرتا ہے۔ اب سوچیے آپ، اتنی بڑی قیمت اس کو ادا کر دی جاتی ہے، جان عالم جو ہے اس طوطے کو لے لیتے ہیں، اور انعام بھی الگ سے دیا جاتا ہے، اور جان عالم یعنی شہزادہ طوطے کا پنجرا لے کر محل میں داخل ہوتا ہے، اور محل میں اپنی بیگم کو دکھاتا ہے، ماہ طلعت کو دکھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ بازار ہم گئے تھے، ایک چوٹ مول لائے،
خرید لایا ایک شوق۔ طوطے نے شہزادے کے ایسے، اب طوطا جو ہے مسلسل محل میں رہنے لگا اور شہزادے کو بڑے ہی خوبصورت قصے اور مزاحیہ چٹپٹے شعر سنانے لگا۔ سوتے جاگتے جو ہے شہزادہ طوطے کی ہی صحبت میں رہنے لگا۔ اب اس کا دل جو ہے طوطے پہ مکمل طرح آ گیا تھا اور وہ ہمیشہ اس کی صحبت میں رہتا تھا۔ ایک لمحہ بھی اس کو گوارا نہ تھا اس کی صحبت کے بغیر رہنا۔ لیکن ناقص وہ انسان، یعنی شہزادے کو دربار میں بھی جانا پڑتا، تو ایسی حالت میں وہ پنجرہ ماہ طلعت کو، یعنی شہزادی کو رانی صاحبہ کو سونپ کر چلا جاتا تھا اور تاکید کرتا تھا کہ اس کی دیکھ بھال میں کسی طرح کمی واقع نہ آئے۔ ایک دن ہوتا یہ ہے کہ شہزادہ دربار گیا ہوا ہوتا ہے اور حزب معمول وہ طوطا جو محل میں رہتا ہے وہ ذمہ داری رہتی ہے ماہ طلعت کی۔ ماہ طلعت شہزادے کے جانے کے بعد غسل وغیرہ لے کر آتی ہے، غسل لے کر ایک شاندار لباس پہنتی ہے اور جو ہے بہترین جڑاؤ وغیرہ کر کے جو ہے میک اپ کر کے بڑی خوبصورت بن کر جو ہے کرسی پر بیٹھتی ہے۔ پھر اس کیفیت میں اپنی صورت آئینے میں دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ حسن و جمال نکھر آیا ہے چہرے پر، اور وہ اپنی صورت کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور کنیزوں سے پوچھتی ہے بتاؤ تو میں کیسی ہوں۔ اب ظاہری بات ہے، ایک تو واقعتاً خوبصورت تھی اور کنیزوں کو معلوم ہے جتنی تعریف کریں گے اتنا انعام پائیں گے۔ ہر ایک نے جی کھول کر تعریف کی شہزادی کی۔ کسی نے کہا کہ آپ عید کا چاند ہو، کوئی بولی کہ نہیں ایسی حسین ہو کہ کہیں آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا، کسی نے کہا کہ حور پر ہی مقابلے پر آئے آپ سے تو وہ بھی شرما جائے۔ اب چاروں طرف سے شہزادی کی خوب تعریفیں ہو رہی تھی، ہر کوئی جو ہے شہزادی کی تعریف کر رہا تھا۔ اب جب چاروں طرف سے تعریفیں ہو چکی تو شہزادی طوطے کی طرف متوجہ ہوئی، چونکہ طوطا بولتا تھا، باتیں کرتا تھا، اس کو معلوم تھا، لہذا اب اس کی بھی دل میں تمنا ہوئی کہ کسی طرح طوطا جو ہے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے۔ بولی اے عقل مند پرندے، تو نے دنیا جہاں کی سیر کی ہے، ہزاروں ایک سے ایک بڑھ کے حسین دیکھے ہوں گے، سچ کہنا کوئی ہمسا بھی کہیں نظر سے گزرا، خود کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی۔ لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اس وقت طوطے کا مزاج کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہوتا ہے۔ میاں طوطے اس وقت خفا رہتے ہیں، کچھ اکھڑے ہوئے رہتے ہیں، کچھ پھولے سے بیٹھتے ہیں، اور جب ماہ طلعت اپنی خوبصورتی کا ذکر کرتی ہیں تو اس وقت ان کا دھیان نہیں رہتا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک شہزادی، ایک مہارانی، ایک رانی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں اور سامنے والا اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، تو پھر رانی کو بھی بڑا گراں گزرنے والا، اور ان کے لیے بڑا ہی گراں گزرتا ہے کہ دیکھتے ایک معمولی طوطا ہے، میں اس کو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو ان کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ وہاں ایک تو سلطنت کا زور تھا، دوسری صورت کا گھمنڈ تھا۔ جھٹ ان کو یہ خفا ہو جاتی ہیں، جل کے بولتی میاں مٹھو کیا بات ہے، آپ ہماری اس بات کا جواب نہیں دے رہے، کیا جینے سے خفا ہو گئے، یعنی کیا میں آپ کو قتل کر دوں، سزا دوں، ایسے بولی۔ ایک قسم کی دھمکی آمیز جملہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کچھ جینے سے خفا ہو کر ہماری بات پر دھیان نہیں دیتے ہو، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہماری بات پر دھیان دینا چاہیے۔ طوطے نے کہا سوال جواب اور بات ہے، طوطے نے کہا سوال جواب اور بات ہے، دھمکانا، حکومت سے ڈرانا اور غصے کی آنکھ سے دیکھنا اور بات ہے۔ اس طریقے سے ڈرانا دھمکانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ طوطا کہتا ہے بیکار کیوں الجھتی ہو، شاید تم ہی سچی ہو سکتا ہے کہ آپ خوبصورت ہے، لیکن یہ اس قسم کا کہنا ہاں ہو سکتا ہے، گویا اس بات میں شک ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی اور خوبصورت ہے۔ اب اس قسم کا جواب کسی جواب کی توقع نہیں رہتی ہے شہزادی کو، رانی کو، لیکن اس قسم کا جب وہ جواب سنتی ہیں تو وہ بڑی آگ بگولا ہو جاتی ہے، جھنجھلا کے بولتی ہیں کیوں جانور، بدتمیز، ناچیز، تیری موت آئی ہے کیا بیہودہ ٹینگ ٹینگ مچائی ہے، بے تک بک رہا ہے ہمارا مرتبہ تو کچھ نہیں سمجھتا۔ طوطے نے جواب دیا کیوں اتنا خفا ہوتی ہو، آئینے میں اپنا منہ دیکھو، ہاں صاحب تم بڑی خوبصورت ہو، جاؤ صورت دیکھو، ہاں ٹھیک ہے آپ خوبصورت، یہ بھی تنقیدی انداز ہے۔ اب اس قسم کی بات جب یہ تکرار ہوتی ہے تو اسی عالم میں جان عالم محل میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ شہزادی بڑے غصے میں اور غصے سے جو ہے طوطے سے بات کر رہی ہے اور غصے کے عالم میں تھر تھر کانپ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے
اور طوطے سے بحث ہو رہی تو پوچھتا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ طوطا بولا آج تو قیامت ٹوٹی ہے۔ طوطا جواب دیتا قیامت ٹوٹی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ زندگی باقی تھی اور کچھ اس قفس کا دانہ پانی قسمت میں تھا۔ قفس کہتے ہیں قید خانے کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس محل کا، قفس سے مراد یہاں پہ محل ہے، کیونکہ وہ محل میں قیدی ہے نا۔ وہ بھی جانور تو آزاد ہوتے ہیں، ہواؤں میں، جنگلوں میں، جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت جو ہے قید خانے میں ہے، محل میں ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس قفس کا دانہ پانی ابھی میری قسمت میں تھا، ورنہ آج شہزادی صاحبہ کے ہاتھوں جان گئی ہوتی۔ آپ لوٹ کے جیتا نہ پاتے، پنجرہ خالی پا کے افسوس کرتے۔ اگر آپ اچھا ہوا جلدی آ گئے، اگر آپ کچھ وقت ہو جاتا تو پھر شہزادی مجھ کو مار ڈالتی اور پنجرے خالی دیکھتی، میں مرا ہوا مجھ کو دیکھتے تو یقیناً آپ افسوس کرتے ہوئے کہتے طوطا ہمارا مر گیا، کیا بولتا ہوا، کیا بولتا تھا، یا کچھ بولتا ہوا مر گیا، جو معنی بات ہے۔ ماہ طلعت نے طوطے کی باتیں سنی تو اس کو اور غصہ آ گیا۔ شہزادے سے کہا اگر میری بات کا طوطا صاف جواب نہ دے گا تو اس نگوڑے کی گردن مروڑ اپنے تلوؤں سے اس کی آنکھیں منوں گے۔ اس کو چاہیے کہ میرے سوال کا جواب دے، بتائے کہ میں کتنی خوبصورت۔ جواب نہیں دے گا تو پھر اس کی میں گردن مروڑ دوں گی اور اس کو اپنے تلوؤں سے مل دوں گی۔ جب دانہ پانی کھاؤں پیوں گی تب تک میں دانہ پانی نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، جب تک ایسے جواب نہیں دیتا۔ جان عالم نے کہا کچھ حال تو کہو۔ طوطے نے عرض کی حضور ساری کہانی اس غلام سے سنیے۔ اب ساری کہانی جو ہے وہ کیا تھی، وہ کہانی میں طوطا کیا کہتا ہے اور کس طرح تذکرہ انجمن آرا کا آتا ہے اور کیا کیفیت ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔